سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کے خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسین و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور دردوں بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت ہی آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ فتح الباری جلد 6 پر علامہ ابن جہر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی عاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب آپ کو درد زہ لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلیں، دوبارہ اندر گئیں تو حضور پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور ان کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ کہ بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ السلام کو جنتے وقت ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قد ہے نذیر و لطیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت اور کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے، اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود سنو، سب جمع ہو گئے، اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگے تجھ کو کیا معلوم؟ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا ہے جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں بھی ہے کہ محمد بن اسحاق سیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 برس کی عمر میں تشریف لائے۔ تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بہشتی نے بھی لکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اس رات مکہ داخل ہوا کہ جب حضور
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریش سردار کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے آج تو صرف ایک ہی بچے کے چرچے ہیں جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک لمحہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے قبول فرمایا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خبر سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے گھر کے اوپر عجیب قسم کی خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ دوستو، آپ سب سے درخواست ہے کم از کم ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، ان کی محبت نصیب فرمائے۔